یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں غلام عباس اور میرے ساتھ میرے سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن آصف شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم آصف شاہ صاحب۔ غلام کیسے ہیں عباس سر؟ صاحب؟ غلام عباس صاحب ٹھیک ٹھاک سر جیسے تیسے حکومت تو تشکیل پا گئی، لنگڑے پن سے، لولے پن سے، لیکن حکومت بن چکی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ حکومت جس حالات میں اور جس طرح بنی ہے، اب یہ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ یہ چلے گی کیسے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے غلام عباس صاحب۔ بات یہ ہے کہ حکومت لولی لنگڑی نہیں بنی، حکومت جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بنی ہے، پراپر پروسیجر طے کیے گئے ہیں، الیکشن پراپر طریقے سے ہوئے ہیں اور الیکشن نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اور بڑے اچھے نہ صرف الیکشن کے مراحل بلکہ اس کے بعد کے جو الیکشن حکومت سازی کے مراحل تھے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے انجام پذیر کیے ہیں۔ معذرت چاہوں گا آصف صاحب، یہاں میں نے یہ اپنے الفاظ نہیں کہے، یہ میں پبلک کے تاثر دے رہا ہوں، اور جو آپ کو پتہ ہے اینٹی پارٹیز ہیں جنہوں نے واویلا مچا رکھی ہے، یہ میں ان کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ان کا کہنا ہے، جبکہ بظاہر تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مشینری صاف گو طور پہ تشکیل دی گئی اور حکومت بن گئی ہے۔ اب وہ جیسے بھی بنی ہے، اب ان سے لوگوں کے لیے مطلب ایک مسائل کا حل جو ہے وہ یہ کس طرح طے کر پائیں گے، اور منزل جو ہے وہ کہاں تک یہ لے کے جائیں گے؟ بجلی، گیس اور جتنی چیزیں مصنوعات ہیں، عوام کی بحالی، اس پہ آپ کیا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ کیا بولیں گے کہ اب اس حکومت سے کیا توقع کرنا چاہیے؟ بڑی اچھی بات کی ہے غلام عباس صاحب۔ بڑے عرصے سے ایک مطالبہ تھا عوامی طور پہ بھی اور عالمی طور پہ بھی کہ ایک منتخب حکومت بنے تاکہ اس سے مذاکرات کیے جا سکیں، اس کے ساتھ معاہدے کیے جا سکیں، چونکہ عالمی دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ نگران حکومت ہے تو اس کے ساتھ نہ تو کوئی دیر پا معاہدہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو گرانٹ دی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ باقی معاملات طے کیے جائیں۔ جب تک کسی ملک کے اندر منتخب حکومت موجود نہ ہو تو کوئی بھی بیرونی دنیا، کوئی بھی بیرونی ممالک، کوئی بھی عالمی ممالک جو ہیں وہ اس میں تعاون نہیں کرتے، بس ایڈ ہاک قسم پہ سارا کام چل رہتا ہے، چونکہ نگران ہوتے ہیں، ٹیمپریری ہوتی ہے، اس لیے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن جب ایک منتخب حکومت بن جاتی ہے جیسے کہ ابھی بن گئی ہے تو اس پہ پھر عالمی طاقتیں اور بیرونی ملک جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس ملک کے ساتھ کیا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے اور کیا فائدہ ہم اس کو دے سکتے ہیں، چونکہ ہر جگہ پہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور جب تک گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا تو پھر بات فضول ہوتی ہے۔ کوئی میرے ساتھ کیوں چلے گا جب صرف میرا فائدہ ہوگا، اور کوئی آپ کے ساتھ کیوں چلے گا جب صرف آپ کا فائدہ ہوگا؟ تو یہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہوتی ہے ہر ملک کے اندر، اور ہر ملک یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا اپنا ملک، جیسے کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو ہر ملک کی یہی امید ہوتی ہے کہ پہلے اپنے مفادات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کس سے بات کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا شگون ہے، بڑا اچھا انڈیکیشن ہے کہ اس وقت حکومت بن چکی ہے اور عالمی دنیا اس وقت وفود کا تبادلہ شروع ہو چکا ہے، اور آئندہ چند دن میں یہ وفود کے جو تبادلے ہیں وہ زیادہ تیزی سے آئیں گے جائیں گے تاکہ کوئی بہتر صورتحال پیدا کی جا سکے۔ میں شاہ صاحب بہت شکریہ، جس طرح آپ ہمیشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر پہلو پہ سوچتے ہوئے اس کا بڑے معقول انداز میں جواب دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ ان حالات میں جب کہ حکومت تشکیل پا چکی ہے اور جہاں تک نظر آ رہا ہے ان کے ایجنڈے جو نظر آ رہے ہیں وہ بالکل بھرپور نیت والے نظر آ رہے ہیں، میں مثال دوں گا وزیر اعلیٰ سے، جو کہ ایک خاتون آئی ہیں پہلی مرتبہ پنجاب سے، مریم نواز صاحبہ، آپ کو پتہ ہے بیٹی ہیں وہ خاتون اول کی، اور ان سے کافی توقعات ہیں، اور انہوں نے آتے ہی بڑے اچھے اسٹیپ لینا شروع کر دیا ہے، مطلب پکڑ تکڑ کی بھاگ دوڑ انہوں نے جس طرح انتظامیہ کو دے دی ہے، یہ ایک اچھا شگون ہے۔ مطلب ہے اگر اسی طرح وہ اپنے آپ کو چلاتی رہیں اور اسی میدان میں رکھتی رہیں، عوام کے لیے درد رکھ کے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس پہلو سے کس کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ عوام کو ہم کسی طریقے سے اپنے اس میں اعتبار پہ لے آئیں، تو یہ میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کا بڑا اچھا اسٹیپ ہے مریم نواز کا۔ بیٹی بھی ہیں وہ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی، اور بھتیجی ہیں اب موجودہ وزیر اعظم کی، جبکہ سابقہ بھی وزیر اعظم یہی تھے مخلوط حکومت میں، اب تو مکمل طور پہ وزیر اعظم ہیں۔ میں یہاں تھوڑا ہٹ کے آپ سے سوال کروں گا کہ مریم نواز کے بارے میں کہ یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسے اقدام اٹھائیں گی کہ جس سے پنجاب پورا جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ چیز محسوس کرے گا کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہی ہے اصل گورنمنٹ جو اس ملک اور قوم کی بہتر طور پہ خدمت کر سکتی ہے؟
بڑا اچھا سوال کیا آپ نے غلام عباس صاحب. یہ جو محترمہ مریم نواز شریف صاحب ہیں, ایک تو آپ نے خود کہا کہ بیٹیاں ہیں میاں نواز شریف کی اور بھتیجیاں ہیں میاں شہباز شریف کی. اس وقت وفاق میں حکومت ہے میاں شہباز شریف کی اور صوبے میں حکومت ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی. تو یہ بڑا اچھا جوائنٹ وینچر ہوگا, بڑے اچھے طریقے سے چلے گا اور یہ دونوں وفاق کا اور صوبے کا ایک اچھا تعاون کا انٹریکشن اچھا ہوگا. اور جیسے کہ محترمہ مریم نواز بیٹھی ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ جتنی بیوروکریسی ہے وہ یقیناً مریم اپنا نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف کے ہاتھوں کی لگائے ہوئے پودے ہیں, تو انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ ایک بڑی ایکسپرٹ جو ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آتے ہی انہوں نے ہفتے 10 دن کے اندر ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ صوبہ ایک ترقی کرے گا. اس میں انہوں نے لیپ ٹاپ کا پلان مانگ دیا کہ کس طرح لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے. اس طرح انہوں نے 1 لاکھ گھروں کا جو وعدہ کیا تھا اپنے الیکشن کمپین کے دوران, انہوں نے ابھی کہا کہ 3000 گھر ہر ضلع میں بنائے جائیں گے, تو اس کے لیے انہوں نے پلان مانگ لیا. اس طرح کینسر ہاسپٹل کی جگہ انہوں نے دیکھ لی ہے اور بہت سے اقدامات جو جسے کہتے ہیں وار بیسس پہ یہ کام کر رہی ہیں. اور محترمہ مریم نواز جو ہیں یہ اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کام کرتے ہیں. اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ اب کیا نئی سپیڈ پکڑیں گے. یقیناً ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, ایک ورکنگ بنی ہوئی ہے, ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے, تو مریم نواز اس سے بہت اچھا کام کریں گی, کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے آپ کہ صبح واقعی ایک مثالی کردار ادا کرے گا. میں آصف شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی بات سے متفق ہوں. اور آپ دیکھیں آپ نے جہاں ٹیم کا بات کی ہے تو راول پنڈی سے ان کے ساتھ محمد حنیف عباسی صاحب جو کہ خاصے ایکسپیرینس پلیئر ہیں, خاصے ایکسپیرینس کارڈیولوجی جیسا ہاسپٹل دیا, یونیورسٹیز بنائی ہیں, راجہ حنیف جیسا MPA. اور ماشاءاللہ یہ تو میں تو اس کو کہتا ہوں راجہ حنیف کو ہمیشہ کہ وہ تو ہیٹرک کر گیا اس دفعہ, وہ تو انبیٹن کھلاڑی ہے سر. پچھلی دفعہ عمران خان کے ٹینور میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب کو پتا تھا, لیکن دیکھیں اس نے ثابت کر دیا دونوں کھلاڑیوں نے کہ وہ مضبوط ترین نون گروپ کے, نواز شریف گروپ کے پلیئرز ہیں. اور یہ دونوں پلیئرز جو راول پنڈی سے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہینڈز ہیں. اور اس راول پنڈی خالی نہیں, مجھے امید ہے کہ وہ بہت آگے تک مریم نواز کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے بیٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس راول پنڈی کو اور گل و گلزار بنا دیں گے. حنیف عباسی میں یہ کوالٹیز اور کوانٹیٹیز ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سارے ٹیوب ویلز, کارڈیولوجی جیسا ہاسپٹل, بچوں کے لیے پارکس, دیکھیں اور کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو راجہ حنیف جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ رہے. ابھی جب پچھلا ٹینور تھا عمران خان کا تو اس میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہم بھی پانی کے بڑے فقدان کا شکار رہے, لیکن ہم شکر گزار ہیں اس چینل کے توسط سے جہان نیوز کے کہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ دیا راجہ حنیف MPA نے اور حنیف عباسی نے, اور میں یہاں سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. مثال ہمیشہ شاہ صاحب اپنے آپ سے دینا چاہیے, تو آئی وٹنس ہم اس چیز کے ہیں کہ یہ بڑی ٹیلنٹڈ اور بہت اچھی ٹیم مریم نواز کے ساتھ جڑی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بہت اچھا رول پلے کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. حنیف عباسی تو بھی مرکز میں آ گئے ہیں, پہلے بھی مرکز میں تھے, پہلے بھی MNA تھے, ابھی MNA ہیں, اور اس وقت کابینہ کے اندر ان کے کبھی امکان ہے آنے کے, اور یقیناً آگے وہ بڑے اچھے اقدامات کریں گے. اور جو کام رہ گئے ہیں ان کا بڑا ویژن ہے, دیکھیں جو ان کا ویژن تھا تو اسی لیے انہوں نے میٹرو جو ایک بڑا ہی انوکھا سا پروجیکٹ تھا وہ انہوں نے پنڈی کے اندر شروع کیا. لاہور کے بعد دوسرا بڑا پروجیکٹ تھا میٹرو کا جو یہاں پہ شروع ہوا. اس طرح یہاں پہ گراؤنڈز بڑے اچھے بنائے گئے, انہوں نے فلائٹ رائٹس بھی اس کے اندر لگائی گئیں. اسی طرح انہوں نے جیسے آپ نے کہا کارڈیالوجی ہاسپٹل کا بڑا اچھا ایک انعقاد کیا گیا, دو بڑے دور سے اس خطے جو پنڈی ہے اس کے اندر آزاد کشمیر سے, پشاور سے اور سرگودا میاں والی سائڈ سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ علاج کرانے کے لیے. تو بڑے اچھے اقدامات ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کابینہ میں شامل ہونے کے بعد وہ مزید اچھے اقدامات کریں گے اور بہتر سے بہتر جائیں گے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ دانیال جو بیرسٹر دانیال ہیں وہ بھی ایک خوبصورت اضافہ ہے پنڈی کے حوالے سے. اس طرح ڈاکٹر فضل صاحب ہیں وہ بھی اس وقت کابینہ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ اچھی کابینہ بنے گی اور خاص طور پہ خطہ پوٹوہار کے لیے, راول دیش کے لیے یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں. دیکھیں آصف شاہ صاحب وزیر اعلیٰ نے تو اسٹیپ لے لیا ہے, انہوں نے تو ایک کینسر ہاسپٹل کا بھی منصوبہ تیار کر لیا, اور جو وہ کہہ رہی ہیں وہ بیٹی ہیں نواز شریف کی, بھتیجی ہیں شہباز شریف کی, تو یقیناً وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گی اور یہ جو وہ کہہ رہی ہیں یہ وہ کر دکھائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. یقیناً ہم امید ساری جو ہے وہ ہے وفاق کے ساتھ, کیونکہ وفاق سب صوبوں کو لے کے چلے گا, اور جب یہ سب کو لے کے چلے گا تو انشاءاللہ
پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا، اور اس سے اپنی جو معاشی استحکام ہے وہ بھی پیدا ہوگا، اور سیاسی استحکام تو پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس ضمن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب صوبہ کا وفاق کے ساتھ کیسا تعاون رہے گا، جبکہ کے پی کے تو بڑا ناروا سلوک رکھے ہوئے ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صوبوں کو وفاق کے ساتھ اور وفاق کو صوبوں کے ساتھ اچھا تعاون کرنا چاہیے۔ جب تک مرکز مضبوط نہیں ہوگا تو اکائیاں بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ بلاول نے کہا تھا کہ ہم اپنا کام اچھا ثابت کر کے، مراد علی شاہ نے بھی اس کے اچھے ٹیم ورک ہیں، وہاں پہ اچھا کام کرے گا، لیکن ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھی کے اندر اچھی بات نہیں ہے، ناخوشگوار سے واقعات کل کے رونما ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی وزیر اعظم کی میٹنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے، نہ ہی گورنر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی اس میں شامل ہوئے، اور نہ ہی جو باہر امداد دی گئی لوگوں کو، جو وہاں پہ 20 تقریباً شہید ہو گئے بارشوں کے اندر، ان کو 20-20 لاکھ روپے دیے گئے، اس میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، مخالفت جتنی ہو وہ اچھی ہے، لیکن وہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد سب کو مل کے چلنا ہے، جوائنٹ وینچر۔ جی میں اتفاق کروں گا آصف شاہ صاحب آپ سے۔ دیکھیں نا، اب آگے جب فنڈنگ کی باری آئے گی تو یقیناً وفاق جو ہے پھر کے پی کے کی جو ہے وہ روکے گا فنڈنگ، تو اس وقت پھر یہ چیخیں گے۔ بالکل ایسے ہی جب اس طرح کے نامساعد حالات پیدا ہوں گے تو حالات بالکل واقعی خراب ہوں گے، اور ان دونوں کو مل کے چلنا چاہیے، صوبے کو اور وفاق کو مل کے چلنا چاہیے، اور اسی میں قوم کی اور حکومت کی بہتری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز، میں ہوں غلام عباس، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میں شکر گزار ہوں جناب آصف شاہ صاحب کا، اور آپ لوگوں سے جاتے جاتے یہ کہوں گا دوبارہ کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی زیادہ سے زیادہ آراء سے ہمیں نوازیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔